بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی المرتبت، ان دنوں میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جس میں ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں کیا موقف ہے، اس پر لعن طعن کرنا چاہیے، اس طرح کا کوئی سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے بڑوں نے کیا ہے تو کرنا چاہیے، نہیں کیا تو نہیں کرنا چاہیے۔ یزید پہ لعنت کے بارے میں آج کل بات کی جا رہی ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ کیا اہل سنت لعنت بھیجتے ہیں یزید پہ؟ ہمارے بڑوں نے اگر بھیجی ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بھیجی تو ہم بھی نہیں بھیجتے۔ مجھے موقف دے دینا، مجھے کیا پتا۔ ہمارے دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر سکوت اختیار کیا گیا، تو امام اعظم سے بڑا تو مولوی کوئی نہیں ہے، نہ ان سے بڑا کوئی محدث ہے۔ اور ان کا مطلب یہ تھا کہ خود ہی آپ معلومات لے لیں اور علماء اہل سنت، ہمارے سلف صالحین اکابرین، ان کا موقف پڑھ کر تو آپ وہ اختیار کریں۔ بڑی بہترین بات ہے، اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل تردید ہو یا قابل مذمت ہو، انہوں نے بالکل ایک اچھی بات کی ہے اور ہونا بھی ایسا۔ اس کے ساتھ ایک پوسٹ وائرل ہے جو ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب کے نام سے منسوب ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے یزید لعین کے بارے میں بہت واضح سخت موقف اختیار فرمایا۔ اسی طرح یزید پلید پر لعنت کرنا عین ایمان کی علامت ہے، اس طرح کے الفاظ لکھے گئے اور اس طرح بہت سارے الفاظ لکھے گئے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا موقف نہیں ہے۔ تو یہ پوسٹ مجھے افسوس ہوا کہ کئی علماء نے بھی اس کو شیئر کیا، اسٹیٹس پہ لگایا اور اس کو وائرل کیا۔ افسوس یہ تھا کہ ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی، ایک چیز اعلیٰ حضرت کی ہے ہی نہیں تو امام محمد رضا رحمہ اللہ کے نام سے اس کو منسوب کر کے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ اور پھر میں نے ڈاکٹر فیض احمد چشتی صاحب سے رابطہ کیا، تو میں نے ان سے رابطہ کر کے کہا کہ حضرت یہ آپ کی پوسٹ ہے تو آپ یہ اسکرین شاٹ دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، یہ غلط پوسٹ ہو گئی تھی، یعنی انہوں نے رجوع کر دیا، ان سے غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن بعد والوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، سب نے اس کو دھڑا دھڑ سٹیٹس لگایا کہ بھئی اہل سنت کا موقف یہ ہے۔ تو یہ جو پوسٹ میں آپ کو موقف نظر آ رہا ہے، یہ موقف اہل سنت کا نہیں ہے، اہل سنت کا وہی موقف ہے بالخصوص امام محمد رضا خان قندھاری رحمہ اللہ کا۔ حضرات گرامی مرتبت، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کے ائمہ حضرات کا کیا موقف ہے؟ اس حوالے سے تاجدار بریلی امام اہل سنت شیخ الاسلام سیدی الشاہ امام احمد رضا خان قندھاری رحمہ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ہم مدد لے کر انشاءاللہ العزیز اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے بالکل واضح لکھ دیا، یہ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد ہے، امام اہل سنت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان رحمہ اللہ سے، اس کے صفحہ نمبر 591 ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ یزید پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا، اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں اور اس آیا کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نسبی رشتہ کاٹ دو، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا،
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، تمام استخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، حرم محترم محضرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہے، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر اور امثال و وعیدات مشروط بعد میں توبہ ہیں، لقول تعالی فسوف یلقون غیا الا من تابا، فسوف یلقون غیا الا من تابا، تو ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے مگر جو تائب ہوئے، اور توبہ تا دم غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی احوط و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور ضلالت و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمع ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اب جانا چاہتے ہیں ظالم کے کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی، مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے۔ حضرات گرامی مرتبت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قندھاری رحمہ اللہ کا آپ نے موقف سن لیا کہ یزید کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں اور اہل سنت کا کیا موقف ہے۔ اب اس میں بالخصوص یہ جو فرمایا نا کہ یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعاً یقیناً بجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی القبائر ہے، اور پھر جو آخر میں یہ فرمایا کہ اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا یہ ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، ضلالت اور بد مذہبی صاف ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ ایک دوسرے مقام پہ لکھتے ہیں، ہمراہیان یزید یعنی جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممدوح و معاون تھے ضرور خبیث و مردود ہیں، اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں، کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ و بعض ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ تو جو یزید کا ساتھ دے، یزید کی طرفداری کرے، اس کے قصیدے پڑھے، یہ بد مذہبی ہے، یہ اہل سنت کے مذہب سے یہ دوری ہے اور ہٹنا ہے، اس لیے ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ امام اہل سنت سیدی شاہ امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے موقف کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ کفر اور لعن کے وہ قائل تھے، لیکن ہمارے لیے اس سے منع کیا گیا، اور یہی موقف جو اہل سنت کا ہے وہ امام محمد رضا رحمہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اس لیے اس سے نہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے، افراط و تفرید کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ یزید کا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور جو لوگ حد سے زیادہ بڑھ کر آگے کفر کی طرف چلے گئے ہیں تو یاد رکھیے گا امام اہل سنت کا موقف آپ کو بتا دیا، یہی ہمارا بھی موقف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار حسینی جماعت کے ساتھ فرمائے اور حسینی قافلے کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔